السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 30، اور آج الحمدللہ ہم سورۃ البروج کا آغاز کر رہے ہیں۔ سورہ مقدسہ کی آیات نمبر 1 تا 4 انشاءاللہ العزیز گفتگو ہوگی۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ سورۃ البروج مکی صورت ہے، اس کی 22 آیات اور 1 رکوع ہے۔ اللہ رب العزت انسانیت کو سمجھانے کے لیے، ان کی تربیت کے لیے، ان کے مزاج، ان کے ماحول اور وہاں کی جو ظاہری رسم و رواج ہوتے ہیں ان کو پیش کرتے ہیں تاکہ بات آسانی سے سمجھ آ جائے۔ اس لیے اللہ رب العزت جب گفتگو ارشاد فرماتے ہیں تو یہ ارشاد فرماتے ہیں لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل حاصل کر لو۔ کہیں کہیں گے ارشاد فرمائیں کہ بصیرت حاصل کر لو، کہیں کہیں گے سمجھ حاصل کر لو، کہیں کہیں گے کہ آپ غور نہیں کرتے۔ یہ کئی دفعہ گفتگو میں گزارش کی ہے کہ جب ہم اللہ رب العزت کی کلام مقدس سنیں تو غور و فکر کریں۔ کیوں؟ اللہ غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، اللہ بہت زیادہ انسانوں کی طبیعتوں، مزاج، ماحول، نفسیات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ارشادات عالیہ سے نوازتے ہیں۔ اب یہ سورۃ البروج میں بھی اللہ رب العزت اسی کا خیال رکھ رہے ہیں۔ پیچھے ہم نے سورۃ الانشقاق پڑھی، اللہ رب العزت نے اذا السماء انشقت کے حوالے سے یہ پوری سائنس ارشاد فرمائی، اور پھر اس کے بعد قیامت کا ذکر فرمایا، عقیدہ آخرت کا ذکر فرمایا، تاکہ اس بات کو سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، اسی کی اطاعت کرنی ہے، اسی کی پہچان پیدا کرنی ہے، اور دنیا میں اسی کے تابع ہو کے رہنا ہے۔ تمام انسان ایک ہیں، برابر ہیں، ان میں کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے۔ بڑی ہستی صرف اللہ کی ہے، اور پھر ایک دن دنیا سے چلے جانا ہے۔ اسی پروسیس کو اللہ تخلیق سے ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ اپنی تخلیق پہ غور کرو، تم کچھ بھی نہیں تھے۔ پھر اللہ رب العزت نے ماں کے پیٹ میں پروسیس رکھا، پھر ولادت ہوئی، تو کیا تھے تم؟ خالی ہاتھ دنیا میں آئے، اور اسی طرح زندگی بسر کی، اور جب دنیا سے جاؤ گے تو یہ وہ مسلمہ حقیقت ہے کہ خالی ہاتھ جاؤ گے، اور پھر کہاں جا رہے ہو؟ اللہ کے پاس جا رہے ہو، لیکن تمہیں اس کا یقین ہی نہیں آتا۔ آج اللہ رب العزت جو علوم نجوم، فلکیاتی نظام پر یقین رکھتے ہیں، ان کے حوالے سے اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ دیکھیے، یہ جو
اللہ کا پورا سسٹم ہے، ایک نجوم کا سسٹم، پیچھے بھی اللہ نے ارشاد فرمایا تھا، اس کی کیا حقیقت ہے؟ یہ تو ساری چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں، یہ مخلوقات ہیں، لہذا توجہ کیجئے۔ والسماء ذات البروج، واو قسمیہ ہے، قسم ہے آسمان کی جو ذات البروج ہے۔ اب ذات البروج کی مختلف تشریحات کی ہیں مفسرین نے، محدثین نے، اور اس میں ایک تو وہ ہے کہ جو 12 برج ہیں جن کو آفتاب 1 سال کی مدت میں تمام کرتا ہے، یا کوئی آسمانی قلعہ ہے کہ وہ حصے ہیں جن میں فرشتے پہرا دیتے ہیں، اور ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ بڑے بڑے ستارے سیارے جو ہمیں آسمان پر نظر آتے ہیں وہ مراد ہیں، جو ظاہری طور پر ستاروں اور سیارے ہیں۔ تو گویا اللہ نے قسم اٹھائی ہے سیاروں، ستاروں کی اور برجوں کی۔ تفسیر کوئی بھی ہو، اللہ جب قسم اٹھاتے ہیں تو ایک حقیقت کی قسم اٹھاتے ہیں۔ اللہ تو ہمیں یہ ارشاد فرما رہے ہیں، قسم اٹھانے کا مقصد اللہ کو محتاج نہیں ہے، قسم اٹھانے کے حوالے سے صرف اس چیز کی اہمیت ہے اور حقیقت ہے کہ غور کرو یہ ہے کیا۔ تو والسماء ذات البروج، قسم ہے آسمان کی جو ستاروں، سیاروں اور برجوں والا ہے۔ والیوم الموعود، اور اس دن کی جس کا وعدہ ہے، اور وعدہ کس کا ہے؟ قیامت کا۔ پھر اللہ نے اس کی قسم اٹھا لی۔ اس کے باوجود یہ کفار، مشرکین اور منافقین اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں کہ اللہ جب اتنی بڑی قسم اٹھا کے اس کی حقیقت کو ارشاد فرما رہے ہیں تو پھر کیوں ایمان نہیں لاتے؟ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، اور اس دن کی قسم ہے جو حاضر ہوتا ہے، وَمَشْهُود، اور اس کی جس کے پاس حاضر ہوتے ہیں۔ اس کے بارے میں بھی مفسرین نے مختلف ان کے اقوال ہیں، لیکن جو زیادہ راغب اقوال ہیں وہ یہ ہیں کہ شاہد سے مراد وہ جمعہ کا دن ہے جو سب شہروں کے پاس حاضر ہوتا ہے اور ہر ہفتے کے بعد حاضر ہوتا ہے۔ مشہود سے مراد عرفہ کا دن ہے جو حج کے لیے مقرر کیا ہے۔ تو گویا یہ شاہد جمعہ کا دن ہے اور مشہود عرفہ کا دن، تو دنوں کی اہمیت بھی ہوگی۔ اور یہاں بھی تربیت کے لیے بات ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے جو جمعہ کا دن رکھا ہے میرے عزیزو، یہ تربیت اور اعلیٰ تعلیم کا دن ہے، اور مسلم جماعت اپنے آپ کو اپنے شہر میں، اپنے ملک اور قوم کے سامنے یہ پیش کرتی ہے کہ ہم اللہ کے نمائندے ہیں۔ وہ ایک جگہ پہ اکٹھے ہوتے ہیں اور اس کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم سب ایک ہیں، ایک جماعت ہیں، اور اللہ کی رہنمائی کے مطابق ہم جد و جہد کرتے ہیں۔ یہ جو حج کا دن ہے، عرفہ کا دن، جو میدان عرفات میں جانا ہے، اور یہ فرض ہے، رکن ہے یہ حج کا، وہاں کیا ہوتا ہے؟ وہاں پر بھی پوری دنیا سے جو مسلمان سچی جماعتیں آئی ہوئی ہیں وہ ایک جگہ پہ جمع ہوتی ہیں، ایک میدان میں جمع ہوتی ہیں، اور کیا اظہار کرتی ہیں؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اللہ رب العزت کی پہچان کا اظہار کرتے ہیں، فلسفہ توحید کا اظہار کرتے ہیں، اور عملاً سماجی سطح پر جو سب مسلمان ایک ہیں اس کا اظہار کرتے ہیں۔ کوئی بڑا چھوٹا نہیں، سب احرام کی حالت میں ہیں، ایک لباس میں ہیں، ایک جگہ پر ہیں، اور سب لبیک اللہم لبیک کہہ رہے ہیں۔ تو کیا یہ صرف بیانیہ ہے؟ نہیں، یہ ثابت کرنا ہے کہ دنیا کے کونے کونے سے آئے ہوئے مسلمان جہاں سے بھی ہیں وہ سب ایک ہیں، ایک اللہ کو مانتے ہیں اور اس کی بالادستی چاہتے ہیں۔
قتل اصحاب الاخدود، قتل کیے گئے، مارے گئے، اصحاب الاخدود، کھندقوں والے، خندق، اخدود خندق یا کھائیوں والے جو کھائیاں کھودتے ہیں، قتل کیے گئے کھائیوں والے، خندقوں والے۔ میرے عزیزو، اس پر ایک واقعہ ہے، اس واقعہ کے تناظر میں اگلی آیات آ رہی ہیں، انشاءاللہ العزیز کل اس پر بات چیت کریں گے۔ وقت چونکہ کم ہے، اللہ رب العزت ہمیں کلام مقدس کا اعلیٰ شعور اور فہم عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔